ماہ محرم آتے ہی پوری امت کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ 13.5 صدیاں گزر گئیں، امت کی آہ و بکا سے دشت و جبل گونج اٹھے۔ صدیوں سے برابر بہنے والے یہ آنسو جمع کیے جائیں تو نہریں بہہ نکلیں۔ کون کہتا ہے کہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومانہ شہادت پر آپ دل نہ دکھائیں، آنسو نہ بہائیں اور عقیدت و محبت میں اظہار غم نہ کریں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو تعلق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے تعلق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عاشوراء کی بھیانک رات اور کربلا کی صبح قیامت کی یاد آپ کو نہ تڑپائے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کا چراغ گل ہو جائے اور مسلمان کا دل نہ روئے۔ بحر ہند کے پانی میں آگ لگنا تو ممکن ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ 10 محرم کی ان قیامت خیز گھڑیوں کا تصور تو کیجیے کہ دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار فرات کے ساحل پر پیاس سے بے تاب ہیں، لب خشک ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، عزیزوں اور بچوں کی بے بسی اور مظلومانہ شہادت سے دل زخمی ہے، کسی طرح دشمنوں کے نرغے سے بچ کر فرات کے کنارے سے پانی پینا چاہتے ہیں کہ حسین ابن نمیر تاک کر نیزہ مارتا ہے اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ سے سرخ تازہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلتا ہے۔ نوجوانان جنت کے سردار یہ خون چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بے نیاز، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے ساتھ یہ سنگ دل جو سلوک کر رہے ہیں، اس کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اور پھر آسمان کی آنکھوں نے یہ دلدوز منظر بھی دیکھا کہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں تیر چھدا ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہاتھ سے کھینچ کر نکالتے ہیں کہ ذریحہ گردن مبارک پر تلوار سے وار کرتا ہے اور مظلوم کربلا زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑتے ہیں۔ اسی دوران سنان ابن انس کا ایسا نیزہ لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے امت کو اپنے غم میں روتا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور یہی سنان شقی نواز